دور حاضر میں بہت سارے غلط عقائد، غلط نظریے لوگوں میں اس طرح سے رائج ہو چکے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اس کو شریعت سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں اگر کوئی عالم ان کے خلاف بتلائے تو اس پر طنز کرنے لگتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے نظریے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے آگے کے ایک دو دانت نکلے ہوئے ہیں، آگے کے ہوں یا کہیں کے بھی ایک دو دانت اگر نکلے ہوئے ہیں تو لوگ اس کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ کم بخت ہے، یہ منحوس ہے، یہ بچے کے دانت نکلے ہوئے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بچہ منحوس ہے۔ ارے بھائی، بچہ منحوس کیسے ہونے لگا؟ اور یہ دانت نکلے ہوئے ہونا یہ نحوست کی علامت کیسے ہونے لگا؟ نہ دانت نکلے ہوئے ہونا نحوست کی علامت ہے، اور نہ ہی یہ کم بختی کی علامت ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی تخلیق کی ایک انوکھی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرے، لیکن جس حالت میں بھی پیدا کرتا ہے وہ بہترین پیدا کرتا ہے۔ خود کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے، سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو بچے کے دانت نکلے ہوئے ہونا یہ نحوست کی علامت کیسے ہونے لگا؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے حکم اور اپنی منشا کے مطابق کرتا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی شخص ہو یا وقت ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز نحوست کی علامت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز کم وقت نہیں ہوتی۔ اب یہ دانت نکلے ہوئے ہونا نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو پھر مجھے بتلائیے، مشہور و معروف مفسر و محدث امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دانت نکلے ہوئے تھے جب وہ پیدا ہوئے، جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے اگلے دانت نکلے ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام پڑا تھا امام ضحاک، یعنی بہت ہنسنے والے، بہت زیادہ ہنسنے والے، چونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کے دانت نکلے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہنس رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ تو اگر دانت نکلے ہوئے ہونا نحوست کی علامت تھی، کم بختی کی علامت تھی، تو پھر یہ شخص محدث مفسر کیسے بن گئے؟ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بچے کے دانت نکلے ہوئے ہونا یہ کوئی نحوست اور کم بختی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہماری سوچ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اس طرح کے نظریے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں علماء سے دریافت کریں اور ان کو ترک کرنے کی کوشش کریں اگر وہ غلط ہیں تو، اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، ان کی روشنی میں درست ہیں، تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف آتا ہے کوئی بھی نظریہ تو پھر اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔